ہاں جی ناظم صاحب. سر ہم دین کی کتابوں میں پڑھتے اونچا اونچا. ہاں دین کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں پر بلائیں نازل کر دیتے ہیں، اور وہ جو بلائیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں، تاکہ ہم بھی ان کو ویلکم کریں. یہ نہیں پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ فضل بھی کرتا ہے. بظاہر تمہیں دنیا میں لگتا ہے آسانیاں بھی ان کو ہوتی ہیں، آسائشیں بھی ہوتی ہیں، اور ابتلا بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا بھی ہوتی ہے، اللہ کے قریب رہنے والوں کو بھی ہوتی ہے. پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف جو ہے یہ باغی کی ہے یا اللہ تعالیٰ کے دوست کی ہے؟ بھائی اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ تکلیف آنے پر باغی جو ہے وہ اور باغی جاتا ہے، اور تکلیف آنے پر اپنا اور اپنا ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ غریب ہو جاؤ نا تو آپ کے دوست زیادہ دوست ہو جائیں گے اور آپ کے خیر اور غیر ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی طرح جب تکلیف آپ کے پاس آئے گی تو آپ کا اگر مزاج اللہ کی طرف ہے تو آپ اس کا سجدہ کرو گے اور سجدہ کرو گے. وہ کہتے آج تو ابھی تو خدا کو مانتا ہے، تیرے ساتھ برا حال ہو رہا ہے. کہتے یہی تو وقت ہے خدا کو زیادہ ماننے کا. کیونکہ اللہ کا بندہ کیا کہے گا؟ کہتے یہی تو میرے دل میں ہے مجھے اس کے ماننے کے. کہتے یہ تو وہ آپ آیا بیٹھا ہے کہ جب آپ آ رہا ہے تو پھر میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا. تو اللہ کے بندے تکلیف کو اللہ کا قرب مانتے ہیں، اللہ کے بندے مانتے ہیں، اور جو اللہ کے خلاف ہیں وہ تکلیف کو عذاب مانتے ہیں. تو گویا کہ تکلیف سزا ہے باغیوں کے لیے اور تکلیف انعام ہے اپنوں کے لیے. تکلیف ڈبل فنکشن کرتی ہے. جس طرح اللہ کے محبوب غریب ہوں تو انہیں فخر ہے کہ ہم غریب ہیں، اور بعض اوقات تم غریب ہو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ آج ممکن ہے غریبی تجھے کافر بنا دے. تو غریب بعض اوقات ایمان چھوڑ جاتا ہے، اور غریب بعض اوقات ایمان میں پورا ستون ہے پکا. تو غریبی ایمان افروز بھی ہے اور غریبی ایمان سوز بھی ہے. آپ بات میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سب سے بڑی ہے جان کا جانا. یہی ہے نا، جان چلی جائے تو کافر ہلاک ہو گیا، پھر نار ہو گیا، اور شہید اللہ کا پیارا ہو گیا. کہ سبحان اللہ ان کے درجے میں اضافہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا وہ ان کی قربانی کہ آپ نے اپنا اولاد اللہ کے روبرو پیش کر دی کہ یہ آپ کے مانتے ہیں، آپ کو واپس لٹا دی، ہم نے قرض ادا کر دیا آپ کے. آپ تو شہید نے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کر دیا اپنے نذرانے سارے. آپ بات میرے، اور کافر ہلاک کر دیا گیا. پھر اس کی سزا ہے اس کی گستاخیوں کی اور اس کی بے باکیوں کی. آپ بات میرے، تو اس کو مطلب غور کرو کہ اپنوں کے ساتھ جو ہے یہ قرب جو ہوتا ہے قرب کا باعث ہوتا ہے، اور غیر کے ساتھ جو ہے یہ سزا ہوتی ہے. اسی طرح استاد بچے کو سزا دیتا ہے، اپنے کو پیارے کو بھی سزا دیتا ہے، بھائی تیری آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کو قریب کر لیا، ٹھیک ہے. اور بعض کا سزا جو ہے یہ پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، بعض کا اصلاح ہوتی ہے. تو بعض کا ایسے اور قریب کرنے کے لیے تاکہ دنیا کی ذات سے بچ جائے، اور اپنے قریب کر لیا. اور فرشتوں کو بتایا کہ یہ دیکھو کیسے قربانیاں لے رہے ہیں. فرشتے پہ کہتے ہیں تھوڑی سی اور تکلیف ہوئی تو یہ چھوڑ جائے گا آپ کو. اللہ اور دیتا ہے کہ اب تو اور قریب ہو گیا. فرشتے کہا یہ ہم ہی غلط سمجھے، یہ تو بندے یہی فوقیت رکھنے والے. فرشتے وہاں پوچھتے رہتے ہیں سیدھا کروایا تو خوبی تو بتاؤ اس کی. پھر اللہ میں ان کو بتاتے رہتے ہیں یہ دیکھو یہ تکلیف بھی مجھے یاد کرتا ہے، عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تم عبادت کرتے رہتے ہو، تمہیں عبادت کا مفہوم نہیں پتا. یہ عشق کا مفہوم ہے. یہ نفس کی کہانی کے باوجود ہماری طرف راغب ہے، تکلیف کے باوجود ہمیں مانتے ہیں. تو یہ پھر بات ہے بڑی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد جتاتے رہتے ہیں. یہ بڑا حافلہ ہے کہ بڑے مصائب ہے آدمی پر، بڑا کلیجہ ہے آدمی کا، اور یہ بڑا کلیجہ ہے، بڑی ہمت ہے. ہاں بولیں، آپ بولو حضرت صاحب، بولو کچھ بولے ہیں، بولا کرو.
کوئی چیز بولو، ایک کام کر رہے ہیں نا اگر، کہ ایک کام، ایک خیال ذہن میں رکھ لیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، اور اللہ کے نام کا ہر روز ایک کام، ایک روٹین کا نہ ہو جو روز روٹین کا ہے، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ روٹین کیا ہے، پیسہ کمانا، گھر خرچ دینا، آپ کا خرچ کرنا، یہ روٹین کیا ہے۔ ایک کام آؤٹ آف روٹین جا کے اللہ کے لیے پیور لو آف اللہ کے لیے کام کرو، خالی ایک کام آپ ٹرائی کرو گے، آپ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کو بہت سارے راستے مل جائیں گے زندگی کے اندر۔ کوئی ایک سا کام پہلے آپ ڈھونڈو گے تو آپ کو لبے گا نہیں کام، پھر آپ کو کوئی کام اس کے علاوہ ملے گا نہیں۔ اب بات میرے یہ اسی کہانی ہے۔ پھر بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تو ہم جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بندہ نہیں ملے، کام کیا کیا جائے اللہ کے لیے، اب تو سارے اپنے کام تھے، اللہ کے کام کیا ہوا؟ کہ جب کھڑے تھے تو ایک بندہ آ گیا، السلام علیکم وعلیکم، سال نہیں ہوتے مانگنے والے، کہ سنا بھی پھر کہاں سے ڈھونڈو کہ کوئی کام، میں آپ کو بھی آ گیا کہ مدد کرو، بدلے میں مجھے بھیجا اللہ میں نے کہ تو کام ڈھونڈ رہا ہے، تیرے ایک کام بھی ہے، میرے مدد کرنے والا کام بھی ہے۔ مطلب یہ کہ پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ عنوانات ملنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ارادہ کر لو کہ اس کی یاد میں کوئی کام کرنا ہے، اس کو نام کرنا، بس صرف علیحدہ، پھر آپ کو علیحدہ مل جائے گا۔ سمجھے بات؟ ہو جائے گا مسئلہ حل۔ ہاں بھی اور آپ بولو، نوجوانان وطن بولیں آپ، سمجھا آپ بولو، بولنا چاہیے نا۔ ہاں یہی ہے ذہن میرے ساتھ کی باتیں اس ہوتی ہے۔